اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کی ہے۔ آج کے جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے حوالے سے ایک اسلامی خاندان کیسے ہوتا ہے، اور خصوصاً ایک باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کے لیے کیا سوچنا چاہیے گا، کیسے فکر مند ہونا چاہیے گا، اس کا ذکر میں آپ کے سامنے آج کے اس جمعے کے خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ بہت بڑی بشارت ہے یہ، بہت بڑی بشارت۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کے 3 بڑے مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں ان کو، مگر یہ جو امامت کا مقام ہے وہ ملا کیسے؟ وہ ایسے نہیں ملا۔ اللہ نے فرمایا، اس کا جواب دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ایک آزمائشوں کا ایک دور گزرا ہے، ان آزمائشوں سے، ان امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام پورے گزرے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے بدرج اتم ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی، اللہ کی منشا کو پورا کیا، اس کے بعد چل کر اللہ تعالیٰ نے وہ امامت کا مقام دیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ وہ سارے وعدے تو پورے کر دے، اس کے بعد ہم کام کریں گے، پہلے حکومت دے پھر ہم فلاں فلاں کریں گے۔ یہ ہمارا ایک سوچنے کا انداز ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے تم آزمائشوں سے گزرو، اپنے آپ کو اس مقام کا اہل ثابت کرو، پھر اللہ تمہیں دے گا۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ کہنا بڑی آسان بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، لیکن میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو آگ کے قریب جانے نہیں دیتے، ہم روک دیتے، بیٹا آگ ہے جل جائے گی۔ ہم دیا سلائی، اگر ماں کہیں دلا سلائی رکھ کر بھول جائے اور اسے یہ اندیشہ ہو جائے کہ پتہ نہیں بچہ گھر میں چھوٹا ہے، دیا سلائی اٹھا کر کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ کر لے، تو کتنی پریشان ہو جاتی ہے۔ آج بھائی حضرات کے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے، چھوٹے دودھ پیتے بچے اور ان کی والدہ کو اکیلے کو وہ ریگستان میں چھوڑ کر چلے آئے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر بولنا بڑا آسان ہے، لیکن میرا اور آپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیوی بچے اگر ذرا کہیں بنگلور سے وانمباڑی آنا ہے، 4 بجے نکلے، 7:30 8 بجے پہنچنا ہے، اگر 9 بجے تک نہیں پہنچے تو کتنی بےخراری ہو جاتی ہے۔ فون پر فون، پتہ نہیں کہاں ہو گیا، کیا ہوا، کیوں ہوا، اتنی دیری کیسے، اتنی بےخراری مجھے اور آپ کو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ابراہیم علیہ السلام نے فیملی کو چھوڑ دیا، یہ ہمارا انداز ہے کہنے کا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی واقعہ ذرا دیکھیے گا کہ بچے کو ذبح کر دیا، وہ بھی بڑے زور و شور سے ہم کہتے سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اندر ایسے لوگ بھی، دانشور حضرات بھی ہیں جو قربانی میں جانور کو ذبح کرنے میں بڑا تردد محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو پیسے کا ضیاع ہے، فلاں کا ضیاع ہے، یہ کیوں کریں۔ گزشتہ جمعے 1-2 جمعے پہلے میں نے اس پر بھی گفتگو کی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم واقعات بڑے زور سے بولتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن خود ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کی تصدیق ہمارا عمل نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی کچھ دیا ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ مثلا بڑی عمر کے بعد میں اولاد دی ہے، قرآن مجید اس منظر کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 39 ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و عیسیٰ ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کا اس بڑا شکر ہے کہ اس نے بڑی عمر کے بعد بھی مجھے اولاد دی، اسماعیل دیا، اسحاق دیا، بے شک میرا رب سننے والا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بندہ، مگر اس مقام پر ذرا دیکھیے گا، اس مقام پر ذرا دیکھیے گا، سب سے بڑی بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، رحم کرم مجھ پر، نہ، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ آیت اب آپ سنیے گا، انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریسپانس دیکھیے گا، فوراً سوال پوچھتے ہیں، قال ومن ذریتی، یہ ہے ایک باپ کی سوچ، فار سائٹڈ تھنکنگ، لانگ ٹرم تھنکنگ، نہیں
ایک عربی زبان میں ایک ہے ولد ہے وہ بھی بیٹا ہے، ابنا ہے وہ بھی اولاد ہے، یہاں ان دونوں کو چھوڑ کر ذریہ کا لفظ لے کر آئے، یعنی جنریشن، فیوچر جنریشن، آنے والی نسل، بچوں کے بچے۔ میرا بچہ تو ہوگا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میں بہت دور کی سوچ رہا ہوں، اس لیے کہ میری امت کو اس دنیا میں بہت بڑا رول ادا کرنا ہے۔ وہ کیا کرے گی؟ کیا ان کو بھی یہ مقام ملے گا؟ یہ ہے ایک باپ کی سوچ اپنی اولاد کی خاطر۔ سوچتے ہیں باپ کہ میری اولاد نہیں، اس کے بعد والی حالات ان کا کیا ہوگا۔ حضرات محترم، مسلمان تو وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں رکھ رہا ہوں، اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ قیامت آ رہی ہے اور وقت ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بیج ہے، تو اسے بو دے۔ اسے معلوم ہے کہ اس بیج سے درخت نہیں نکلے گا، اس لیے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، مگر مومن آگے کا سوچنے والا ہوتا ہے۔ پھل میں نہیں کھاؤں گا، درخت کو میں نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن میری اولاد، میری نسل اس درخت کے سائے میں بیٹھے گی، اس درخت کا پھل کھائے گی۔ یہ ایک مومن کی سوچ ہے، وہ کبھی کوتاہ نظر نہیں ہوتا، خاص کر اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنے خاندان کے سلسلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ اسپونٹینیس سوال پوچھنا، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے تیرا؟ اللہ نے جواب دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، نہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کریں گے، منکر ہوں گے۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، ہر شخص اپنی جگہ امام تو ہے، اپنی جگہ امام ہے، میں اپنے گھر کا امام ہوں، بڑا ہوں، میں اپنی ریت کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ قرآن مجید نے مومنوں کی دعا نقل کی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ گزشتہ جمعے میں نے آیت رکھی آپ کے سامنے، امام بنا ہم کو، ہر آدمی اپنی جگہ امام ہے۔ سوچے صحیح، قال ومن ذریتی، میری ذریت کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بعد میں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا جواب سن کر مایوس نہیں ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کہہ دیا کہ نہیں، میں یہ جو ہے وعدہ جو ہے ہر ایک سے نہیں کرتا، کہ یہ اولاد میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ کفر والے بھی ہوں گے۔ اب آیت نمبر 125 ہے، میں لگاتار وہ آیت آپ کے سامنے کہوں، اس کی تفصیل تھوڑی بہت رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ آیت نمبر 124 وہ تھا، آیت نمبر 125 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خانہ کعبہ کے تعلق سے دو باتوں کا ذکر کیا۔ آگے آیت نمبر 126 میں ایک اور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کو میں نے دو چیزوں کا مرکز بنا دیا، یہ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگ واپس پلٹیں گے اس کی طرف، یہ لوگوں کا مرکز ہوگا، محور ہوگا، سینٹرل فوکس پوائنٹ ہوگا، اور پھر دوسرا امن ہوگا، اس گھر میں امن ہوگا۔ ہم دونوں باتیں دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کی روزمرہ زندگی میں ہر کام، دینی کام خاص کر، اس کا محور اور مرکز قبلہ ہوتا ہے، چاہے نماز ہو یا زندہ ہو یا مردہ ہو، خبر میں ہم دفن بھی کرتے ہیں تو قبلہ رخ کر کے دفن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے امن، اس پر بھی ہم باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذرا دیکھیے گا، آیت نمبر 126 ہے وہ دعا، انہوں نے دعا کیا کی اللہ سے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، اور دوسرا یہاں فراغت سے رزق دے۔ آج کی اگر انگریزی زبان میں بولیں گے پیس اینڈ پراسپرٹی، اس کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ باپ کی سوچ دیکھیے گا، یہ باپ کتنا آگے کا سوچتا ہے کہ میری اولاد کے لیے یہ چاہیے گا، جب تک کسی معاشرے میں لا اینڈ آرڈر قائم نہیں ہوگا، جب تک وہاں سکون نہیں ہوگا، لوگ امن اور چین کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ ہر وقت جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، آبرو کا خطرہ، کیسے سکون سے گزار سکیں گے؟ تو پہلے امن کو پوچھا، پھر معاشی ترقی چاہیے گا۔ اگر پیٹ بھوکا ہو آپ لاکھ سرمن بول لیں، جتنا ہی بڑا اچھا بلی خطبہ دے لیں، لیکن اس کی سوچ تو صرف روٹیوں پہ ہوگی، پتہ نہیں 2 روٹی ملے گی 3 روٹی ملے گی، خطبہ اپنی جگہ پر رہے گا، آدمی کا پیٹ تھوڑا سا گیلا ہونا چاہیے گا۔ تو یہ دو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں کہ مالک میرے اس شہر میں میری اولاد کے لیے یہ دو چیزوں کا انتظام کر دے تاکہ وہ یکسو ہو کر تیری عبادت کر سکے۔ ہاں، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ڈسکلیمر بھی ایڈ کر لیا، اس لیے کہ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ امامت کا وعدہ جو ہے سب سے نہیں ہے،
تو اب یہاں جب دعا کر رہے ہیں تو خود سے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ہمارے سامنے رکھا کہ اے اللہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ہاں رزق اور امن اس کو دے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عمل سے بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی ظالموں کا امام بننا پسند نہیں کرتا، ان کا حامی و مددگار پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے جواب دیا کہ اے ابراہیم خار ومن کفر فمتہ خلیلا، ابراہیم اگر میرا کفر بھی جو بھی کرے گا نا، میں تو رب العالمین ہوں، میں کافر کو بھی دوں گا، تھوڑا بہت دے دوں گا، ہاں اس دنیا میں دوں گا، مگر آخرت میں اس کی پکڑ سخت کروں گا، اس کی سخت پکڑ کروں گا. پھر آگے آپ ذرا دیکھیے گا، اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام رک نہیں رہے. ایک کنسرن فادر بڑا فکر مند ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ آگے پھر سے دعا کرتے ہیں اللہ کے پاس میں. اب گھر اللہ کا بنا رہے اللہ کے حکم سے، اور بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا ہے. ذرا عاجزی دیکھیے گا، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 127 ہے، وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ تقبل بڑا ہی وہ تقابل کا صیغہ ہے، اس کے اندر مبالغے کا صیغہ ہے کہ اے اللہ یہ کام ہم تیرے حکم سے کر رہے ہیں، اولو العزم پیغمبر ابو الانبیاء ہے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، مگر پھر بھی عاجزی دیکھیے گا، تقبل منا، کوئی حق نہیں جتا رہے ہیں، بڑی عاجزی دکھا رہا ہے بندہ. اے اللہ اگر اس عمل کو تو قبول کر لے گا نا تو تیرا کرم ہوگا، مہربانی ہوگی. ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں مالک. ذرا اس رویے کو رکھ کر ہمارا رویہ ذرا دیکھ لیجیے گا. ہم ذرا تہجد گزار بن گئے، 2-3 دن رات تہجد پڑھ لیے تو ہم دوسرے کو کسی کو ہم کوئی اخت دیتے ہی نہیں. ارے اس کی مسلمانی کیا؟ وائس کی دینداری بڑی عجیب ہوتی ہے کہ ہر ایک کو ممبر پکڑے کفر کے فتوے دیتا پھرتا ہے. یہ ہماری دینداری ہے؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ یہ نہیں بتاتا، بڑی عاجزی ہے ان کے پاس میں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ بھی ذرا دیکھیے گا کہ وہ اللہ کو ہر وقت یاد کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وقت پڑے تو یاد کر لیا، کنوینئنس ہے تو ہم یاد کر لیتے ہیں. خوشی کے موقع ہم کبھی اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں نا. ارے وہ بھی کوئی خوشی کا موقع ہے، اس میں ہم اللہ کو کیا یاد کریں؟ وہ تو بریانی کھانی ہے، وہ پتہ نہیں کلیجے پتہ نہیں کیا کیا کھانا ہے، اس وقت ہم اللہ کو کیا یاد کریں گے؟ مصیبت آ گئی تو ہم اللہ کو یاد کر لیں گے. یہ ہمارا ایک رویہ بنا ہوا ہے. جبکہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ میرے اور آپ کے سامنے قرآن نے رکھتا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. آگے ذرا دعا سنیے گا ان کی. قرآن مجید اب دعا کا دوسرا انداز ہے. پہلے ربی تھا، اب دعا میں ربنا کہہ رہے اے ہمارے رب، اس لیے کہ بیٹا بھی شامل ہو گیا ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی ہے. اب گویا اس طرح سے انہوں نے اپنی اس امامت میں کم از کم ایک بیٹے کو تو شامل کر لیا کہ مالک میرا یہ بیٹا بھی امامت کا حقدار بنے گا. اور اب خاموش ہے، کچھ نہیں جواب دیتا ہے. پھر آگے مزید دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ ہمیں تو تیرا تابعدار بنا. بھائی ابھی تو اللہ نے امام بنایا، اور آگے بندہ کہہ رہا ہے کہ مالک ہمیں تیرا مسلم بنا کے رکھ. کیا عاجزی کہیے گا، تابعداری کہیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ ہے وہ چیز جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. امامت کے ملنے کے باوجود مالک ہم دنیا کے امام سے مگر تیرے بندے رہیں گے، تیرے غلام رہیں گے. حضرت علی کا قول مجھے یاد آ گیا. حضرت علی فرماتے تھے اے اللہ علی کے فخر کے لیے کافی ہے، علی کے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو اس کا رب ہے اور علی تیرا بندہ ہے. بس اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے انسان کو؟ کہ تو علی کا مالک ہے اور علی تیرا بندہ ہے. اس سے بڑھ کے اور فخر کیا چاہیے علی کو؟ پھر اس پر بھی نہیں رک رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور طرف دیکھیے گا ان کی دعا میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے آئندہ آنے والی نسل کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ آگے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ میری آنے والی نسل میں ایک امت مسلمہ تو بنا. من ذُرِّيَّتِنَا، خیر کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے، لا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو نے کہہ دیا کہ میری امت میں کچھ لوگ ظالم ہوں گے، مگر اللہ کچھ لوگوں کو امت مسلمہ تو بنا، ان کو تیرا تابعدار بنا. حضرات محترم، دو باتیں قابل غور ہیں اس جگہ پر. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، مگر ساتھ میں دوسری بات بھی یاد رکھیے گا، میں اور آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا مظہر ہے. یہ دعا انہوں نے کی ہے کہ اللہ میری نسل میں ایک امت مسلمہ اٹھا. میں اور آپ آج اسی دعا کا مظہر ہے. انگریزی کا بڑا پیارا قول ہے، یو او یور پیرنٹس اے لاٹ. تم اپنے والدین کے لیے بڑا احسان مند ہونا چاہیے گا تمہیں. کیوں؟
you never prayed to have them, but they have prayed to have you. تم نے کبھی دعا نہیں کی رب سے کہ اے مالک ان کو میرا ماں باپ بنا، لیکن ماں باپ نے دعا کی ہے کہ مالک مجھے یہ اولاد عطا کر. والدین نے دعا کی ہے میرے اور آپ کے لیے. میں نے اور آپ نے دعا نہیں کی والد کے لیے، والدین کے لیے. ہم نے کبھی دعا کیا اللہ ان کے گھرانے میں مجھے پیدا کر، ان کو میرا ماں باپ بنا؟ حضرات محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال سے صرف اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہیں شرمندہ نہ کر دے اپنے اعمال سے. کل ان کا سامنا ہوگا، کہیں اگر وہ پوچھ بیٹھے میں نے تمہارے جیسے لوگوں کے لیے دعا کی تھی اللہ کے سامنے، تم جیسے لوگوں کو مانا تھا میں نے، کیا جواب دیں گے ہم اس وقت میں؟ اللہ کے رسول تو اپنی جگہ رہے. پھر ذرا اسی آیت میں آپ ذرا دیکھیے گا ان کی فاسٹ سائٹڈنس، صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی نسل. میری نسل، آنے والی نسل کیسی ہونی چاہیے گا؟ وہ مسلمان ہونی چاہیے گا، تیری تابعدار ہونی چاہیے گا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچے کو مغربی تعلیم دیتے ہیں، مخلوط ماحول میں پڑھاتے ہیں، بعد میں شکوہ کرتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا. کس کی غلطی ہے؟ بچے کی غلطی ہے. بچے نے کہا کہ ابو مجھے فلاں کو ایجوکیشن میں ڈالیے گا. کس نے کہا؟ ہمارا اپنا فیصلہ تھا، ہم نے اٹھایا، اور بعد میں ہم افسوس کرتے کہ بچہ بھاگ گیا بھائی، لڑکی بھاگ گئی بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ نہیں بتاتا ہے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حج سکھا، حج کے ارکان سکھا، پھر اس کے بعد میں توبہ مانگ رہے ہیں. بھائی حج تو وہ ہے کہ وہ حج جو آدمی کر کے نکلا وہ تو ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا. حج کے بعد توبے کا ذکر کیا؟ ذرا سوچیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام العظم پیغمبر ابو الانبیاء توبہ مانگ رہے ہیں اللہ سے. اے اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ تو وہی انداز ہے جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا ہے. فلما اسلما، جب دونوں نے اسلام قبول کیا، جب دونوں نے کے اندر مسلمانی طاری ہو گئی، وہی انداز ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آدمی کو جتنا رب کی معرفت کا اندازہ ہوگا، جتنے رب کے مقام کا اندازہ ہوگا، اتنا اسے اپنے اعمال کے اندر نقص محسوس ہوگا کہ مالک تیرے شان شان عبادت کر ہی نہیں سکتے. تیرا مقام تو بہت بڑا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت؟ اس کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں؟ ارے ہم اللہ کو پہچان نہیں پائے، ہم حق کب کیا ادا کریں گے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ پہنچ کر کہتا ہے کہ مالک اس عبادت کے اندر نقص ہے، کمزوری ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تیرا کرم ہوگا اگر تو اس کو جو ہے قبول کر لیں. پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ ربنا وبعث رسولا منہم. ان میں سے ایک رسول اٹھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر باہر والا آیا تو لوگ اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں گے. انہی میں سے ایک آدمی اٹھا جو رسول ہو ان کا، اور ان کو آیات کی تلاوت کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، ان کا تزکیہ کرے گا. یہ 4 کتابیں، یہی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2500 یا 3000 برس جو بھی تھے، اس کے بعد میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور قرآن مجید ساتھ لے کر آئے. قربان جائیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فار سائٹڈنس پر. دعا مانگی تو بڑی عجیب مانگی ہے. بندے نے سب کچھ مانگ لیا، سب کچھ مانگ لیا. اللہ کا گھر بھی مانگ لیا، اللہ کا آخری رسول بھی مانگ لیا، اللہ کی آخری کتاب بھی مانگ لی، اللہ کی آخری امت مسلمہ کو بھی مانگ لیا. سب کچھ مانگا اس بندے نے. یہ ہے وہ سوچ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تبھی تو اللہ فرماتے ہیں آگے کی آیت میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. جو کوئی ابراہیم کے ملت کو چھوڑے گا، طریقے کو چھوڑے گا، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا. سب سے بڑا بیوقوفی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر جا سکتا ہے. ابراہیم تو وہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت تو صالحین میں سے ہوگا ہی ہوگا. وہ آگے آیت نمبر 132 دیکھ لیجیے گا. ان کی دعا ہے، ان کی وصیت کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں پہ. ابراہیم اور یعقوب، بیچ میں اسحاق ابھی پیدا نہیں ہوئے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، اسحاق کی، اسماعیل کی اور ان کے بیٹے یعقوب کی، چاروں کی اس وصیت کو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. یہ بات کی سوچ دیکھیے گا اپنی اولاد کے لیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تو مسلمان ہو. حضرات محترم، اگر اسلام مسلمان نسل پر ہوتا نا، نسلی کسی کے گھرانے میں اگر پیدا ہو گیا مسلمان بس کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ مسلمان ہو کے مرنا. اسلام نسلی نہیں ہے، یہ کچھ صفات ہے، یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ایکٹیویٹی کا نام ہے. اگر یہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، ورنہ مسلمانی کی خیر منانا چاہیے گا. نسلی نہیں ہے.
मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो चलो मुसलमान ही मर जाऊंगा। अगर वैसा होता तो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये आयत बेमानी होकर रह जाती ना। जरा आप और आगे आइएगा, हज सबसे बड़ी इबादत, हज के अपने बड़े फजाइल मसाइल सब बात चीजें, लेकिन आप इसे इस नुक्ते नजर से देखिएगा, ये घर वालों का, एक बाप एक बेटे एक बीवी के अंदर के रिश्ते को भी तो हज हमारे सामने रखता है, वो रिश्ता भी तो सामने आता है। कितनी सारी चीजें हम उसे सीख सकते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। बीवी पलट कर पूछती है, इब्राहिम कहां जा रहे हो? खामोश बंदा जा रहा है, हदीस में वाक़या है। दूसरी मर्तबा पूछा, तीसरी मर्तबा जब पूछते क्या अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हो? बंदा सिर्फ सर हिला रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। हो सकता है गम भी हो दुख भी हो, पलट कर देखूंगा तो बीवी बच्चे की मोहब्बत मुझे खींच लेगी, पता नहीं क्या था, सिर्फ सर हिला रहे हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तब बीवी का किरदार सामने आया, ठीक है तो जाओ, ठीक है तो जाओ। अल्लाह पर भरोसा और शौहर पर भरोसा कि मेरा शौहर भी कोई गलत काम नहीं करेगा, यह है वो चीज जो एक मिसाली इस्लामी घराने को बनाती है। बीवी का एतबार होना चाहिएगा कि शौहर पर, और अल्लाह के फैसले पर सर झुकाने वाले होना चाहिएगा। सही क्या है? और एक मां की तरफ है, आदमी दौड़ता है तो उसे मां की तरफ का एहसास होना चाहिएगा। अगर वो एहसास लेकर कोई हद से वापस आता है तो यकीन मानिएगा कोई बेटा अपनी मां को जो है बेयार मददगार नहीं छोड़ेगा, कोई मां अपने बच्चे को जो है काम वाली के हवाले नहीं करेगी, तू पाल, कोई बाप अपनी औलाद को उसकी मां से जुदा नहीं करने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी सही कर आया है, वो देख कर आया है कि एक मां की तरफ का एहसास कितना जोरदार होता है, उसके अंदर कितनी जान होती है। जमजम पीते वक्त भी आप सोचिएगा कि ये भी एक बात की दुआ का असर है ना। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 37 आप पढ़कर देख लीजिएगा। अल्लाह मैंने अपनी औलाद को इस वादी अज़ीज़ ज़रा में मैंने बसाया है, कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, उसके जवाब में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, जमजम दे दिया। जमजम पीते वक्त एक बाप को, अगर एक बेटे को एहसास हो जाए कि ये बाप की दुआ का असर है, मेरे बाप ने भी तो मेरे लिए दुआ की है, अब भी मेरा बाप मेरे लिए दुआ करता है, कभी वो लड़ेगा अपने बाप से, कभी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा। हजरात मोहतरम, हज के हर एक सिलसिले को कुर्बानी, एक बाप की ताबेदारी, बेटे की ताबेदारी, कुर्बानी करते हुए बाप भी सोचा कि मैं अल्लाह के हुक्म से ज़िबा कर रहा हूं, बेटा भी ये सोचा कि मैं बाप की ताबेदारी में ये बात मान रहा हूं। आप क्या समझते कि उस घर में कभी लड़ाई आएगी? कुरान मजीद ने पता नहीं कितनी सारी मिसालें मेरे रात के सामने रखी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजिरा और हजरत सारा का वाकया हमारे सामने कुरान रखता है। ये एक मियां बीवी का तरीका है, कुरान मजीद ने हमारे सामने रखा है। इसी तरह से बाप बेटे का मुकालमा अगर आप देखना चाहते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले लीजिएगा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उठा लीजिएगा। वाकया में से इशारे कर रहा हूं, भाई भाई की मोहब्बत। आज हमारे यहां उर्दू जबान में एक मखौला है, बिरादर हकीकी दुश्मन तहकीकी, सर्टिफाइड एनिमी इज माई ब्रदर। सर्टिफाइड एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा भाई। कुर्बान जाइएगा, कुरान मजीद हमारे सामने हजरत मूसा और हारून का वाकया रखता है हमारे सामने। जरा एक भाई की मोहब्बत एक भाई के लिए देखिएगा। सूरह ताहा है, आयत नंबर 29-30 है, वजली वजीरन मिन आहली हारून अखी। मैं समझता हूं गालिबन पूरी उम्मत में सब जानते हैं कि नबूवत ये वहबी चीज है, अल्लाह देता है, कसम ही नहीं, कमा नहीं सकते। गालिबन पूरी उम्मत मुस्लिमा में, पूरी उम्मत की तारीख में अगर किसी की दुआ पर कोई शख्स नबी बना है तो गालिबन यही दुआ है कि एक भाई की दुआ पर एक भाई को अल्लाह ने नबी बना दिया। यह है वो मोहब्बत जो कुरान हमारे सामने रखता है। बल्कि उसी सूरत में जरा आगे देखिएगा, आयत नंबर 94, हजरत हारून फरमाते हाल या अब नो मुल्ला ताखुज़ बिलियदी वला बिरासी, ऐ मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी मत पकड़, मेरे हाथ मत, मेरे बाल मत पकड़। क्या कहना चाहते हैं? हम तो एक माँ की औलाद है, हम लड़ कैसे सकते हैं? हम लड़ कैसे सकते हैं? ये वो पैगाम है जो कुरान मेरे और आपके सामने रखना चाहता है। एक बाप होने के नाते, एक भाई होने के नाते मुझे और आपको इस खानदान का ख्याल कैसे रखना चाहिएगा। ऐसा नहीं कि भाइयों में कभी शकरंजी नहीं आती है, आती है, लड़ाई आती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को वाक़या कुरान ने हमारे सामने रखा ना, मगर भाई होने के नाते ये एक भाई जरा बड़ा दिल बड़ा रखता है, चलो ठीक है छोड़ो, कुर्बान जाएगा। इब्राहिम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी नहीं कहते भाइयों से कि तुमने गलती की। कुरान पढ़कर देखिएगा, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया शैतान ने बहका दिया था, भाई शर्मिंदा नहीं होना, गलती कराना बोल के, शैतान ने तुम्हें बहका दिया था, बल्कि तुम्हें नहीं हम ही बहका दिया था कि लफ्ज गालिबन, अपने आप को भी जमा करके उन्होंने वो कुरान की आयत का लफ्ज बताता है। माफ कर दिया, दिल बड़ा रखने की बात है, वरना घर में जो है वो मसाइल जो है वो नहीं आ सकते, बहुत कम हो जा सकते। बेटे बात में इख्तिलाफ हो सकता है, कुरान रखता है हमारे सामने।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके वालिद के दरमियान में इख्तिलाफ हुआ है, हजरत नूह और उनके बेटे के दरमियान में इख्तिलाफ हुआ है, मगर ये इख्तिलाफात के बावजूद बेटा है तो उसकी चाहत यह है कि मेरा बाप सुधर जाए, बड़े प्यार से समझाते हैं। अगर बाप है तब भी चाहत यह कि जहन्नम में जाकर मरे ना, मेरा बेटा किसी भी आदमी सीधे रास्ते पर चले आए। ये कुरान हमारे सामने हमारा एक इस्लामी मिसाली खानदान कैसे होना चाहिए उसको हमारे सामने रखता है। 2-3 मिनट में आपके सामने सीरत से कुछ 2-3 वाक़यात रखने की कोशिश करूंगा मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन नमाज फर्ज के अलावा वो है जो घरों में पड़ी। मैं आपको वो इशारे देना चाहता हूं कि हम अपने घरों को कैसे इस्लामी बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके अल्लाह के रसूल ने बताए हैं। फरमाया मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, सबसे बेहतरीन नमाज फर्ज के अलावा वो है जो घरों में पढ़ी जाती है। उलमाए मुहद्दिसीन लिखते हैं यहां पे, इसका माना यह है कि एक सुन्नतें अपने घरों में पढ़े, नवाफिल आप अपने घरों में पढ़े। अगर आपकी फर्ज छूट गई है तो आप फोन करके बोल दें कि मैं घर में आता हूं, घर में जमात पढ़ानी है, बीवी बच्चे सब मिलकर जमात बना के नमाज पढ़ेंगे। सारे माने उसके अंदर आ गए। और अल्लाह के रसूल इस बात को प्रमोट करना चाहते हैं कि तुम घर में सारे मिलकर नमाज पढ़ो। बदकिस्मती है कि हम सारे मिलकर टीवी देख सकते, वाहियात डांस के प्रोग्राम देख सकते, बाहर जाके सब मिलकर शॉपिंग कर सकते, लेकिन अगर कर नहीं सकते तो अल्लाह के रसूल का काम नहीं कर सकते। खासकर नमाज तो हम तस्वुर कर भी नहीं सकते, कर ही नहीं सकते हम अपने घरों में, वो तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी साहब। यहां अल्लाह के रसूल उस नुस्खे को बताते हैं कि भाई ये काम करना चाहिए। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान नहीं आता है। आप जरा गौर करके देखिए, अगर किसी घर में सारे घर वाले मिलकर रोजाना 10 मिनट ही सही अल्लाह के कलाम को पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरा कुरान पढ़ा जाता है, सारे घर वाले मिलकर पढ़े जाते हैं, तो क्या फरिश्ता शैतान रहेगा वहां पे उस घर में? वहां तो फरिश्ते आएंगे। और बदकिस्मती हमारा तस्वीर है कि फरिश्ते आते सिर्फ जान निकालने के लिए आते, वो भी सोच के डर जाते शायद लोग, कहां फरिश्ते आगे तो मर जाते की बोल के ना। कुरान मजीद बताता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया देख लीजिएगा, फरिश्ता आया है बशारत देने के लिए, भाई आपको लड़का होगा, आपको लड़का होगा, बशारत देने के लिए फरिश्ते आते हैं। खाना सब मिलकर एक वक्त का खाना है, सब मिलकर खाएंगे, खाते अपनी दुआ सब मिलकर पढ़े, याद नहीं है तो याद दिलाएं, सफर में जा रहे सब मिलकर सफर की दुआ पढ़े। छोटे छोटे काम हैं जिससे हम अपने घर को इस्लामी बना सकते हैं, हमारे घर के अंदर वो इस्लामी रस्म रिवाज को हम वो परवान चढ़ा सकते हैं ना। मियाँ बीवी की मोहब्बत, कुरान मजीद ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, एक मवद्दा एक रहमा। कुरान बार बार इसको इस्तेमाल करता है, मियाँ बीवी के दरमियान में ये चीज होनी चाहिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात, जिंदगी में कितने सारे वाकयात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, आयशा अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं थोड़ी देर इबादत कर लूं? अल्लाहु अकबर कबीरा, सोच कर देखिएगा, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं थोड़ी देर रब की इबादत कर लूं। और हजरत आयशा भी कुर्बान जाई का जवाब है कि अल्लाह के रसूल मुझे आपका खुर्ब पसंद है, लेकिन मुझे आपकी पसंद अपनी पसंद से ज्यादा पसंद है। ठीक है, आपकी पसंद पे मैं अपनी पसंद को कुर्बान कर दूंगी, ठीक है आप इबादत कीजिएगा। हजरत अबू बकर जरा तारीख पढ़कर देखिएगा, वक्त वफात आपने वसीयत की थी कि मुझे मेरी बीवी नहलाएगी। अस्मा बिन्त उमैस ने नहलाया था अपने बेटे अब्दुर्रहमान के साथ में, ये उनकी वसीयत थी, मेरी बीवी मुझे नहलाएगी। पढ़कर देखिए तारीख है उसमें। कुरान कहता है दूध छुड़ाना है तो मियां बीवी मशवरा कर ले। आप दूध छुड़ाना मामूली बात है भाई, लेकिन उसमें अगर मशवरे की बात कुरान करता है तो जिंदगी के दूसरे मसाइल में क्यों नहीं मशवरे की बात करेगा कुरान? हम तो मशवरे के काबिल नहीं समझते, हम तो नाक़िस अक़ल समझते हैं, और हदीस बड़ी दलील है हमारे पास में। हज़रात मोहतरम, इसी तरह से बच्चों के साथ एक इस्लामी खानदान सीरत बताए, अल्लाह के रसूल बच्चों के साथ वक्त बिताए हैं। एक वाकया रखते मैं वक्त खत्म कर लेता हूं। बच्चे थे आपके सामने, आपने कहा ठीक है हम चलो एक खेल खेलते हैं। फरमाया एक ग्रोह इस तरफ होगा, कुछ लोग इस तरफ हो जाएंगे। फरमाया तुम तीर फेंकोगे, ये तीर को रोकेंगे, ये तीर को रोकेंगे, तुम तीर फेंको। खेल था वो, और आप जो है जो ग्रोह तीर रोक रहा था उस ग्रोह के पास जाकर खड़े हो गए। अब बच्चा कोई तीर फेंक नहीं रहा। अल्लाह के रसूल ने पूछा भाई तुम तीर फेंको तो सही। बच्चों का अदब भी देखिएगा, अल्लाह के रसूल आप वहां खड़े, हम कैसे तीर फेंकेंगे? आप उनके साथ खड़े हैं, हम कैसे तीर फेंकेंगे? फरमाया रसूल मैं सबके साथ हूं, मैं सबके साथ हूं। नसीहत आपने की है, मगर नसीहत का अंदाज देखिएगा, हमारा नसीहत का अंदाज बिल्कुल अलग है। सब
جانتے ہیں ہم کیسے نصیحت کرتے بچوں کو، اٹھاتے ہم گالیوں سے شروع کرتے نا، لیکن اللہ کے یا معاذ یا معاذ لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول، معاذ تم مجھے بہت پسند ہو، تم مجھے بڑے عزیز ہو. پھر نصیحت کی آپ نے. حضرات محترم، اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ سیرت میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے جو ہے ہم مثالی بنا سکتے ہیں. ہمارا تصور یہ ہے کہ بھئی گھر وہی مثالی ہوتا ہے جو بنگلہ نما ہو، جس کے اندر جو ہے آرام و آسائش کی ساری چیزیں موجود ہو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سیرت وہ نہیں بتاتی، قرآن اس چیز کو نہیں بتاتا. جس گھر میں جو ہے کفایت شعاری ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا جذبہ ہے نا، وہ گھر یقینی طور پر اسلامی گھر ہے. وہاں سادگی ہے، اسراف نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بڑا محبت کا برتاؤ ہے، بچے بات سے ڈرتے نہیں، وہ آگے شیئر کرتے اپنے مسائل کو. ساری چیزیں ہیں. جب یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے یقینی طور پر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے گا. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، باتیں میں بھی کہتا رہوں گا، آپ بھی سنتے رہیں گے، ورنہ کوشش تو ہوتا نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کا علم گوارا نہیں ہے، مجھے اور آپ کو قرآن کا علم گوارا نہیں ہے. لیکن یقین مانیے اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر